بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن نوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سیرت نبی کے سلسلے میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گداگری سے اور سوال سے نفرت، صدقہ سے پرہیز، ہدایہ اور تحفے دینا اور عدم قبول احسان یعنی کسی کا احسان نہ جھیلنا، تو یہ موضوع ہے، ان پر انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں۔ گداگری اور سوال سے نفرت۔ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابر کرم ہر وقت برستا رہتا تھا، تاہم کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گراں ہوتا تھا۔ ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھا پیٹھ پر لاد لائے اور بیچ کر اپنی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ ایک دفعہ ایک انصاری آئے اور کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ بولے کہ بس ایک بچھونا ہے جس کا کچھ حصہ اوڑھ لیتا ہوں اور کچھ بچھا لیتا ہوں، اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزیں منگوائیں، پھر فرمایا یہ چیزیں کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے 1 درہم لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر بھی کوئی دام لگاتا ہے؟ ایک صاحب نے 1 کے 2 کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں دے دی اور درہم انصاری کو دیے کہ 1 درہم کا کھانا خرید کر گھر لے جاؤ اور دوسرے سے رسی خریدو اور جنگل سے لکڑیاں لا کر شہر میں بیچو۔ 15 دن کے بعد وہ خدمت اقدس میں آئے تو 10 درہم ان کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس سے کچھ کپڑا خریدا، کچھ کا غلہ مول لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا ہے یا یہ کہ قیامت میں چہرہ پر گداگری کا داغ لگا کر جاتے۔ ایک دفعہ چند انصاری آئے اور سوال کیا، آپ نے عنایت فرمایا۔ پھر جب تک کچھ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ جب کچھ نہیں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جب تک کچھ رہے گا میں تم سے بچا کر اس کو نہیں رکھوں گا، لیکن جو شخص اللہ سے یہ دعا مانگے کہ وہ اس کو سوال اور گداگری کی ذلت سے بچائے تو وہ اس کو بچا دیتا ہے، اور جو خدا سے غنا کا طالب ہوتا ہے وہ اس کو غنا مرحمت فرماتا ہے، یعنی اس کو غنی کر دیتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو صابر بنا دیتا ہے، اور صبر سے بہتر کوئی اور وسیع تر دولت کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حزام فتح مکہ میں اسلام لائے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ کچھ دن کے بعد پھر مانگا، آپ نے پھر اس کو دیا۔ تیسری دفعہ پھر سوال کیا، پھر کچھ مرحمت کیا۔ اس کے بعد فرمایا اے حکیم، یہ دولت سبز و شیریں ہے، جو استغنا کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے اس کو برکت ملتی ہے، اور جو حرص و طمع کے ساتھ اس کو حاصل کرتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے، اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کھاتا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ دست بالا دست زیری سے بہتر ہے، یعنی اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ جب تک وہ زندہ رہے کبھی کسی سے معمولی چیز بھی نہیں مانگی۔ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ 2 صاحب آ کر شامل ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنومند اور تندرست توانا اور آسماؤں کے درست معلوم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قبیصہ نام ایک شخص ایک صاحب تھے اور مقروض ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی حاجت عرض کی۔ آپ نے وعدہ کیا، اس کے بعد ارشاد ہوا، اے قبیصہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے۔ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو اور وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو برباد کیا، اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت کسی قدر درست نہ ہو جائے۔ تیسرے ایک شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو اور محلہ کے 3 معتبر آدمی گواہی دیں کہ ہاں اس کو فاقہ ہے، اس کے علاوہ وہ جو کوئی کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ حرام ہے۔ صدقہ سے پرہیز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے خاندان کے لیے صدقہ و زکوٰۃ لینے کو سخت موجب ننگ و عار سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں گھر میں آتا ہوں تو کبھی کبھی اپنے بستر پر کھجور پاتا ہوں، جی میں آتا ہے کہ اٹھا کر منہ میں ڈال لوں، پھر خیال ہوتا ہے کہ کہیں صدقہ کی کھجور نہ ہو، اس لیے ڈال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ راستہ میں کھجور ہاتھ آ گئی، فرمایا اگر صدقہ کا شبہ نہ ہوتا تو میں اس کو کھا جاتا۔ ایک بار امام حسن علیہ السلام نے صدقہ کی کھجوروں میں سے منہ میں ایک کھجور ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹ کر کہا، کیا تمہیں یہ خبر نہیں کہ ہمارا خاندان صدقہ نہیں کھاتا؟ پھر منہ سے اگلوا دیا، یعنی وہ کھجور منہ سے نکال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی شخص کوئی چیز لے کر آتا تو دریافت فرماتے کہ ہدیہ ہے یا صدقہ۔ اگر ہدیہ ہوتا تو قبول فرماتے، اور اگر یہ کہتا کہ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ روک لیتے اور دوسرے صاحبوں کو عنایت فرما دیتے۔ ہدایہ اور تحفے قبول کرنا۔ دوست احباب کے ہدایہ اور تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ازدیاد محبت کا بہترین ذریعہ فرمایا۔ حدیث پاک میں بہم ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجو تو بہم محبت ہوگی۔ اسی لیے صحابہ عموماً کچھ نہ کچھ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا کرتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ اس دن بھیجتے تھے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں قیام فرماتے تھے۔ آس پاس کے ملوک اور سلاطین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجا کرتے تھے۔ حدود شام کے ایک رئیس نے ایک سفید خچر تحفہ دیا تھا۔ عزیز مصر نے ایک خچر مصر سے بھیجا تھا۔ ایک امیر نے آپ کو موزے بھیجے تھے۔ ایک دفعہ کیسر روم نے آپ کی خدمت میں ایک پوستین بھیجی جس میں دیبا کی سنجاب لگی ہوئی تھی۔ آپ نے ذرا دیر کے لیے پہن لی، پھر اتار کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی کے پاس بھیج دی۔ وہ پہن کر خدمت اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں بھیجی کہ تم خود پہنو۔ عرض کی پھر کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی نجاشی کو بھیج دو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مدت یعنی فتح خیبر تک حبش میں رہے تھے، اور نجاشی نے انہی سے اسلام کی تعلیم پائی تھی۔ ہدایہ اور تحفے دینا۔ پہلے گزرا کہ ہدایہ اور تحفے قبول کرنا، اور اب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ اور تحفے دیتے تھے۔ جن لوگوں کے ہدایہ اور تحفے قبول فرماتے تھے
ان کا صلہ بھی ضرور عطا فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا محاوضہ دیتے تھے، یعنی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ یمن کا مشہور بادشاہ ذی یزن، جس نے حبشی حکومت مٹا کر ایران کے زیر اثر عربی حکومت قائم کی تھی، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قیمتی حلہ بھیجا جس کو اس نے 33 اونٹوں کے بدلہ میں خریدا تھا۔ آپ نے قبول فرمایا اور پھر اس کو ایک حلہ ہدیتاً بھیجا جو 30 سے کچھ زیادہ اونٹ دے کر خریدا گیا تھا۔ عدم احسان قبول کرنا، یعنی کسی کا احسان قبول نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کا احسان گوارا نہ فرماتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر جان نثار کون ہو سکتا تھا؟ تاہم ہجرت کے وقت جب انہوں نے سواری کے لیے ناکہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کی۔ مدینہ میں مسجد کے لیے جو زمین درکار تھی، مالکان زمین نے مفت نظر کرنا چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر لی۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہم سفر تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا اونٹ سرکش تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ سے آگے نکل جاتا تھا۔ ابن عمر روکتے تھے لیکن وہ قابو نہ آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عبداللہ بن عمر کو ڈانٹتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ ڈالو۔ انہوں نے کہا، نظر ہے، یعنی مفت دینا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، دام لو۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی کہ یوں ہی حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دام لینے منظور کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر عبداللہ بن عمر کو دے دیا کہ اب یہ تمہارا ہے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اور اچھے بیان ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔